السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ فا سے لے کے انشاءاللہ یا تک ہوگا۔ فا کی ادائیگی دیکھتے ہیں کس طرح ہوتی ہے۔ جب ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا اس میں نے الف کی ادائیگی سکھائی تھی۔ الف کی ادائیگی میں نے آپ کو ایک بات سکھائی تھی کہ جب آپ الف میں فا بولیں گے تو اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر لگیں گے، تو وہی تھا فا کا مخرج۔ تو فا کا مخرج کیا ہوا کہ جب ہم فا بولتے ہیں تو ہمارے جو دو اوپر والے دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اندر لگتے ہیں۔ فا کی آواز کو دو حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور فا کی آواز اس طرح سانس کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے قاف، قاف، قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس قاف کی بات کر رہی ہوں۔ قاف جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ جو ہوتی ہے یعنی کوے کے قریب نرم تالو سے لگتی ہے۔ پکچر میں آپ کو کوا دکھایا گیا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ قاف، قاف۔ تو کاف کو جب ہم ادا کریں گے تو زبان کی جڑ لحاظ کے قریب نرم تالو سے لگے گی اور قاف کی صفت ہے کہ اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قاف، قاف۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا کاف، کاف۔ اس کو باریک پڑھیں گے۔ بعض لوگ جب دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو ایک کو پڑھتے ہیں قاف اور ایک کو پڑھتے ہیں کیف، تو یہ کیف نہیں ہوتا، کاف الف کاف ہے۔ اس کی آواز کو اوپر کی طرف کھینچیں گے، کاف، کاف، ایسے ادا کریں گے۔ جو موٹا قاف تھا اس کا مخرج تھا کہ زبان کی جو نوک ہے، جڑ ہے، وہ نرم تالو سے لگتی تھی۔ اب یہ جو کاف ہے اس میں زبان کی جو جڑ ہے وہ سخت تالو سے لگتی ہے۔ کاف، کاف، یہ تھوڑے منہ کی طرف سے ادا ہوتا ہے، یعنی تھوڑے اوپر سے اس کی آواز آتی ہے، قاف کی نیچے سے آواز آتی تھی جڑ سے۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا لام۔ لام کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی جو کروٹ ہے اوپر کی داڑ والے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے مسوڑوں سے، لام، 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 یعنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لام، لام، اسے ادا ہوتا ہے۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا میم۔ میم، میم تین حرفی الفاظ ہے۔ میم کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ تین حرفی الفاظ ہے۔ میم، میم، اور میم کا مخرج ہے ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ میم بولتے ہوئے جو میم کی آواز ہے اس میں ایک رول ہوتا ہے، اس رول کو کہتے ہیں غنہ۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم میم بولیں گے تو میم کی جو آواز ہے اس کو ہم ناک میں لے کے جائیں گے، ہونٹوں کو آپس میں سختی سے دبائیں گے تو یہ آواز ڈائریکٹ میم میں جائے گی۔ میں ادا کرتی ہوں، آپ محسوس کیجئے گا اس آواز کو، میم، میم۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے آواز تھوڑی زیادہ کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اتنی بھی زیادہ اس کی آواز نہیں ہوگی، میم اتنی آواز ہوگی، زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، وہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے تھا۔ میم ایسے نہیں پڑھنا بلکہ تھوڑی کم آواز ناک میں روکنی ہے، کم دیر، میم اتنی دیر۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا نون۔ نون کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگتی ہے، نون، نون، نون۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا واو۔ واو، واو کا جو الف ہے اس کو لمبا کریں گے، واو ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، واو، واو۔ واو کا جو الف ہے وہ لمبا ہوگا، ایسے واو، پھر ایسے بولیں گے
واو 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 کا مخرج ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے، واو واو واو۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا ہا ہا، پیچھے ہم نے پڑھی تھی ہا، لیکن یہ ہے ہا ہا، اس کا اپنا مخرج ہے، اور ہا کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ حلق کا جو حصہ تھا ایکسا حلق جو سینے کی طرف تھا، تو ہا وہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا ہا ہا، تو ہا اور ہا ان دونوں میں فرق ہوگا۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا حمزہ، حمزہ بھی ادا ہوتا ہے ہا کے مخرج سے، یعنی اقصی حلق سے جو سینے کی طرف ہے، حمزہ حمزہ۔ اگلا لیٹر ہے ہمارا یا، یا یا دو حرف الفاظ ہے، اس کو لمبا کر کے ادا کریں گے، اور یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان تالو سے لگے، تو تین لیٹر ایسے ہوئے جن کا ایک ہی مخرج تھا، جیم شین یا، یہ تینوں لیٹر ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔